پاکستان مزید گہرائیوں اور پستیوں میں گرتا گیا۔ کیا چیف جسٹس کو یہ ماننا پڑا کہ حالات وہ نہیں ہیں؟ تو چیف جسٹس صاحب ہوگا ایسا، بالکل ہوگا، اور ابھی تو شروعات ہے۔ لیکن جب آپ کا اگر خدا نخواستہ فیصلہ جس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے تو وہ 22 کروڑ لوگوں کو افیکٹ کرے گا۔ کیوں ہم اپنے ملک کو اس سٹیج تک لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا پورا جمہوری نظام پیک اپ ہو جائے؟ ایک سرکولر سے اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو ڈی ریل کرنا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں تیار رہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستان مزید گہرائیوں اور پستیوں میں گرتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے اندر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے درمیان اپنی اپنی ذات کا جو اختلاف ہے وہ سب موجود ہے، اور وہ اب کھل کر سامنے آ گیا۔ اتنا کھل کے سامنے آ گیا کہ آج چیف جسٹس کو یہ ماننا پڑا کہ حالات وہ نہیں ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے گلے بھی کیے، شکوے بھی کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ سینے عہدوں میں بیٹھ کے ہمارے اوپر عدلیہ کے اوپر تانے دے رہے ہیں، یا ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا کچھ زوم آنے باتیں کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب ہوگا ایسا، بالکل ہوگا، اور ابھی تو شروعات ہے۔ کیونکہ کتنی دیر تک لوگ سفوکیٹ ہوں گے، کتنی دیر تک لوگ گھٹن کے اندر رہیں گے، لوگوں نے پھر بات بھی نہ کریں۔ یعنی ایک طرف آپ کہیں کہ ہم لوگوں کو مار دیں، اپنی مرضی سے مار دیں، اور ان کے اوپر اب حکم یہ ہے کہ وہ چون چرا بھی نہ کریں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اور لوگ سیاسی طور پہ، آئینی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس نگیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر اس میں بات کریں گے تو ہوگا۔ پھر آپ کے کورٹس کی ججمنٹس ایسی ہیں، آپ لوگ خود جو ججمنٹس دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ بات بھی نہ کریں، ہم یا کوئی بھی بات نہ کرے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ساری ججمنٹس ہمیں افیکٹ کرتی ہیں، ہر ایک کو افیکٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں، اگر چیف جسٹس صاحب آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے بڑے ادب کے ساتھ، کہ اگر میں کوئی غلط کرتا ہوں یا غلط فیصلہ کرتا ہوں تو اس سے میری ذات کو فرق پڑتا ہے، میرے امیڈیٹ گھر والوں کو فرق پڑتا ہے، اور جو میرے سے منسلک ہیں لوگ، جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں تھوڑے سے لوگ، ان کو فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ کا اگر خدا نخواستہ فیصلہ جس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے تو وہ 22 کروڑ لوگوں کو افیکٹ کرے گا، اور نہ صرف ان 22 کروڑ کو افیکٹ کرے گا بلکہ آنے والے جتنے بھی کروڑ ہیں اس ملک میں ان سب کو افیکٹ کرے گا۔ تو پھر باتیں تو ہوں گی جج صاحب، باتیں تو بالکل ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آج آپ نے صبح کو ایک سرکولر نکال دیا، آپ نے سرکولر نکال دیا کہ قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ کا بینچ رہا، اس نے جو فیصلہ کیا وہ اب ویلڈ نہیں رہا۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کا توتی بول رہا ہے، آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر دیا۔ لیکن مجھے بھی سمجھائیں ذرا، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آج کل سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا آئین کیا ہے، ہمارا قانون کیا کہتا ہے، ہماری پی ایل ڈی پریکٹس کیسے ہوتی ہے۔ مجھے بھی بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو ورڈکٹ ہے، یا جو اس بینچ کی، کیونکہ ایکچولی بینچ تو سپریم کورٹ کا ہے، وہ تو ایک جج ہے اس کے، تو جو وہ بینچ ہے کیا اس کو ایک سرکولر سے آپ سیٹیسائڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں کوئی سی گنجائش موجود ہے؟ آپ اگر اس پہ سوال کریں گے اور آپ عدالت میں آ کے آپ دیدہ ہو جائیں گے تو وہ تو کیسے چلے گا؟ جیسے عرفان قادر صاحب نے کہا کہ اگر ہم لوگ آپ دیدہ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو صحیح کہا تھا عرفان قادر صاحب نے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ سپریم کورٹ ہو اس ملک کا، کسی بھی ملک کا، اور اس کی ججمنٹ ہو اور اس کو ایک سرکولر یا ایک میمو جو ہے وہ اس کو سیٹیسائڈ کر دے؟ کیا اس کی آئینی کوئی گنجائش موجود ہے تو مجھے بتا دیں، ہم سارے سیٹسفائڈ۔ بھئی آپ کو پتہ ہے، آپ کو آئین کا پتہ ہے، قانون کا پتہ ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میں تو اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، اپنی آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی میری آبزرویشن ہے اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ آیا سرکولر رجسٹرار کی طرف سے، اب کل کو سپریم کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے رجسٹرار کو اگر بلایا اور انہوں نے اس کو ذرا اپنا اس کی تراویں کھینچی اور کہا کہ ہاں بیٹا یہ تو نے کس کے کہنے پہ کیا، اور اس نے آپ کا نام لے دیا ہے، تو پھر خدا نہ خواستہ ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کہانی کس طرف جائے گی پھر وہ، اور وہ یہاں رکے گی نہیں۔ کیوں روز ہم ایسے فیصلے کر رہے ہیں ایک عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ جیپڈی میں، ہمارا قانون جیپڈی میں، ہمارا سسٹم آف جسٹس جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں تو کوئی وکیل ڈیوائیڈڈ ہی نہیں ہے آپس میں۔
کہ جو رولنگ ہے سپریم کورٹ کے بینچ کی وہ ویلڈ ہے، یعنی چاہے وہ ادھر کا وکیل ہو چاہے وہ ادھر کا وکیل ہو، اس پہ تو سارے اگری کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے اس کو سیٹ اسائڈ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ ایک بڑا بینچ بلاتے اور آپ اس کو سنتے، آپ اس کو ریویو آپ اس کی داخل کرا لیتے، آ جاتی، اور آپ اس کو سنتے، ریویو کرتے ہوئے آپ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتے، پھر تو سمجھ میں آتا تھا۔ سرکولر یعنی ایک رجسٹرار جو ہے سپریم کورٹ کا، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک سپریم کورٹ کا رجسٹرار جو ہے، جو آئینی طور پہ جج نہیں ہے، وہ ایک سرکولر ایشو کر رہا ہے، وہ ایک میمو ایشو کر رہا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے ججز نے جو فیصلہ کیا نا وہ کل عدم ہو گیا۔ آپ سوچیں کتنی خوفناک بات ہے یہ، آپ سوچیں یہ کتنا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ ہم کیسے اپنے ججز کو اس طرح بلٹل ہونے دیں؟ ہم کیسے اپنے ججز کو اس طرح ہم ڈیروگیٹری ریمارکس کا اور میموز کا شکار ہونے دیں؟ کل کو آپ کے متعلق اگر کوئی یہ میمو نکالتا ہے، ہم سٹینڈ لیں گے، نہیں آپ کو میمو سے ہٹایا جا سکتا، نہیں آپ کو ایک سرکولر سے ہٹایا جا سکتا، آپ کی کسی ججمنٹ کو نہیں ہٹایا جا سکتا ایک سرکولر سے۔ یہی رجسٹرار اگر سرکولر دے دے آپ کی کسی ججمنٹ کے بارے میں اور کہہ دے کہ وہ نل اینڈ وائڈ ہے، تو ہم کھڑے ہوں گے آپ کے دفاع کے لیے، کیونکہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو پلیز اس کو ذرا دیکھیں۔ اور وہ جو آپ نے منڈے تک کا ٹائم دیا ہے سیکرٹری ڈیفینس کو اور سیکرٹری فائنانس کو، تو بیسیکلی تو مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کسی طرح عمران خان کو فیس سیونگ دے دو یہاں پہ، وہ اس میں سے نکل جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے فیس سیونگ دینا، میرا اور آپ کا تو نہیں ہے۔ میں تو خیر چھوٹا آدمی ہوں، آپ نے تو انصاف دینا ہے، فیس سیونگ نہیں دینی ہے۔ اور اب اگر سیکرٹری فائنانس سے کہہ دیا کہ ہمارے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، تو کیا اب آپ ان کو بتائیں گے کہ کتنے ٹیکسز لگا دو تاکہ اتنے ارب روپے آ جائے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ فلاں سپینڈنگ روک دو اور وہاں سے پیسے ادھر ٹرانسفر کر دو الیکشن کرانے کے لیے؟ یا اگر سیکرٹری ڈیفینس نے کہا کہ ہماری فورسز اتنی فورسز فلاں جگہ لگی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو کہیں گے نہیں، وہاں سے 5 یونٹ جو ہیں ان کو وزیرستان سے نکال لو اور ان کو الیکشن ڈیوٹی پہ لگا دو، 4 یونٹس ادھر سے نکالو اور ان کو الیکشن ڈیوٹی پہ لگا دو۔ تو کیا آپ پاکستان چلائیں گے؟ وزارت داخلہ بھی چلائیں گے، وزارت خزانہ بھی چلائیں گے؟ جب ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے، تو ہم کیوں اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان کے آئینی ادارے ہیں یہ، جن کی قانونی حیثیت ہے، ہم کیوں یہ زیوم کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بددیانتی شامل ہے؟ جبکہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے کہ اگر اس تاریخ تک ہونا چاہیے، اگر اس سے ڈیویشن ہو جائے، جب ڈیویشن ہوتی ہے تو قریب تک ڈیٹ پہ کر دیں۔ تو ایکچولی 90 دن والی بات تو چیف جسٹس صاحب مجھے پلیز ایجوکیٹ کریں، وہ تو آپ نے اس کو خارج کر دیا۔ 90 دن سے آگے الیکشن، تو جناب کی ججمنٹ لے گئی اس کو۔ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے ثوابدید استعمال کیا، ان کا نیئرسٹ ڈیٹ یہ بنتی ہے یا نیئرسٹ ڈیویشن یہ بنتی ہے، تو بددیانتی کا عمل اس میں کہاں سے آ گیا؟ اس میں خیر کا عمل کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم اتنا انسیکیور ہو رہے ہیں اس میں؟ کیوں ہم پورے ملک کو ہم ایک ایسی ڈگر پہ پہنچا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ حکومت کے ہاتھ میں ہم کوئی نہ چھوڑیں چارہ، سوائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی نافذ کر دے۔ اور پارلیمنٹ ہے ابھی چیف جسٹس صاحب، یہ وہ نہیں ہے ٹائم کے، پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، سینٹ بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے۔ اگر ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں تو یہی پارلیمنٹ اس کو اپروو بھی کر سکتی ہے، یہی سینٹ اس کو انڈورس بھی کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر حکومت کہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو فارغ کرو، ان سارے بندوں کو فارغ کرو، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، لا ان کو اجازت دے رہا ہے اس بات کی۔ کیوں ہم اپنے ملک کو اس سٹیج تک لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا پورا جمہوری نظام پیک اپ ہو جائے؟ کیا ہماری عزت ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے 2 ججز کی بیگمات کی وجہ سے مجھے دکھ ہوا ہوگا۔ تو جب جسٹس قاضی فائز صاحب کی بیگم کو، ان کی اہلیہ کو سپریم کورٹ میں کھڑا کیا اور وہ روئی تھی وہاں پہ، اس وقت بھی دکھ ہوا تھا آپ کو؟ اس وقت بھی اور ججز کو دکھ ہوا تھا وہاں پہ؟ میں تو تب بھی کہا تھا، میں تو آج تک زندگی میں ایک دفعہ بھی قاضی صاحب کو نہیں میں ملا، نہ میری کو ملاقات ہے ان سے، اور میں تب بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے، بہت غلط ہوا ہے، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر سیاسی جلسوں میں جاتی میری فیملی اگر جاتی ہے، میں عمران خان کی برائی کر رہا ہوں، اگر میری بیوی یا میرے بچے پی ٹی آئی کے جلسے میں جائیں تو مجھے اس میں کیا تکلیف ہے؟ بھائی وہ ایڈلٹس ہیں،
وہ اپنے سیاسی فیصلے کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اس میں وائی شوڈ وی بی اپالوجیٹک اباؤٹ دیٹ، وائی شوڈ وی بی سوری اباؤٹ دیٹ. لیکن اس کی وجہ سے ہم کہیں کہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہو، یہ کیوں کہہ رہے ہو. تو پھر چیف جسٹس صاحب لوگ تو ہمارا کچا چٹھا نکالتے ہیں، اور جب اگر ہمارا کوئی پروگرام پسند نہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے خاندان میں کون کون ہے، ادھر کون کون ہے، ادھر کون کون ہے. تو پھر جناب علی سب کچھ کھلے گا یہاں پہ. جب لوگوں کا سانس گھٹے گا تو باتیں ہوں گی، اور جب لوگ باتیں کریں گے تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں، وہ محاورہ ہے نا، اس کو آسان مت دیجیے گا کہ زبان خلق نکارہ خدا. یہ جو زبان خلق ہے نا اس وقت، وہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو آپ فل کوڈ بنائیں گے یا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا کوئی. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ زبان خلق ہے، اور زبان خلق نکارہ خدا. سوچ لیں چیف جسٹس صاحب، اگر سرکولر سے، ایک سرکولر سے اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو ڈی ریل کرنا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں تیار رہیں کہ درجنوں میں تھوک کے حساب سے سرکولرز آئیں گے، اور ہر ججمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوگی. خدا کے لیے آئین کے ساتھ ایسا مت کریں کہ آئین اپنے دفاع کے لیے مجبور ہو جائے، کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو دفاع کیا تو پھر بہت لوگوں پہ بہت بڑی بڑی قدغن لگے گی. میری ریکویسٹ ہے، نتھنگ ایلس. اللہ حافظ.